ہم نے پڑھا کہ ہرقل بادشاہ اس کا ایک گورنر ابرہہ نام کا یمن کا گورنر تھا، جو یمن کا بادشاہ سمجھ لیں، اور یہ یمن حبشہ کے زیر نگین تھا، اور حبشہ کے اندر اگر آپ کہیں آج کل ایتھوپیا وغیرہ کے ملک حبشہ کے اندر آتے ہیں، اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی طاقت میں تھا۔ افریقہ میں واقع ممالک اور ایشیا کے اندر ممالک جتنے بھی ہیں تقریباً یہ حبشہ کے کنٹرول میں تھے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ وہاں ابرہہ نے جب حکومت بنائی، اب یمن جو تھا یہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا۔ یمن بڑا ترقی یافتہ ملک، اور سیاسی اقتدار یمن کے پاس بہت زیادہ آ گیا۔ تو لازمی بات ہے جب انسان سیاسی اعتبار سے مشہور ہو جائے، ترقی کے اعتبار سے مشہور ہو جائیں، تو پھر وہ اپنے سے زیادہ کسی جگہ کو مشہور نہیں مانتا۔ تو یمن کے اندر بھی ابرہہ جب دیکھا اس نے کہ بہت مشہور ہو گیا، تو اس نے اب یہ سوچا کہ جس طرح ہم تمدنی اور سیاسی اعتبار سے مشہور ہیں، اسی طرح عرب کے اندر ایک گھر ہے، چھوٹا سا کمرہ، بظاہر تو نظر چھوٹا سا کمرہ آتا ہے، ایک غلاف چڑھا ہے اس پر، اتنے دور سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو مذہبی پیشوائی یہ عرب کے پاس ہے، تو یہ بھی میرے پاس آنی چاہیے۔ تو گویا اقتدار تو ہے سیاسی، تو مذہبی اقتدار بھی میرے پاس ہونا چاہیے۔ ایک تو سوچ اس کی یہ تھی، اور دوسرا میں نے گزشتہ آپ سے عرض کیا کہ دو روایات ملتی ہیں اس بارے میں کہ قریش کے کچھ نوجوان وہاں گئے شام کے اندر، یمن کے اندر، اور انہوں نے کھانے پکانے کے لیے آگ جلائی، کوئی چنگاری اڑی، وہ جو ابرہہ نے وہاں پر اس سیاسی اقتدار کے بعد مذہبی اقتدار جو حاصل کرنے کے لیے کعبہ کی شکل کا کمرہ بنایا، غلاف، اور اعلیٰ قسم کی اس میں چیزیں لگائیں، تو یہ اس کے غلاف کو لگی اور وہ جل گیا۔ اور دوسری روایت اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں کے قبیلہ کے کچھ نوجوان قبیلہ نسی کے وہاں گئے، اور رات کو ان کو غصہ آیا، تو رات کو انہوں نے کچھ غلاظت کی اور اس ابرہہ کے بنائے ہوئے گھر کے اوپر مل لی۔ تو یہاں سے بات ہم نے ختم کی تھی، اسی سے آگے چلتے ہیں۔ اب ابرہہ کو غصہ آ گیا، بھائی میرا بنایا ہوا کعبہ کس نے گرایا؟ کاربوں نے گرایا۔ کاربوں کی اتنی جرت، میں ان کا بنایا ہوا کعبہ نہیں چھوڑوں گا، جی ان کا بنایا ہوا کعبہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہاں سے یہ ابرہہ جو ہے یہ وہاں سے 60,000 کا لشکر، 60,000 کا بہت بڑا لشکر ہے اس زمانے کا، یہ لے کر نکلا، بڑی شان شوکت سے یمن والوں کو بھی جمع کیا ہے، اور بھائی میں جا رہا ہوں اور عرب کے اندر بنے ہوئے اس کعبہ کو گرا کے جلدی آؤں گا، لہذا بڑے شان شوکت جذبے کے ساتھ۔ اور اس نے ایک عجیب کام کیا جو اس سے پہلے کسی لڑائی میں نہیں ہوا۔ وہ کیا تھا کہ اس نے اس لڑائی کے اندر ہاتھیوں کو شامل کیا۔ تقریباً روایات میں آتا ہے سیرت کی کہ 9 ہاتھی، بعض میں 11 ہیں اور بعض میں 13 بھی ہیں، تو تقریباً 9 یا 13 ہاتھی جو تھے اس کی لشکر کے اندر یہ بھی تھے۔ اور عرب کے اندر عرب والوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے کہ ہاتھی جنگلوں کی شہر ہے، عرب صحرا ہے، حجاز مقدس صحرا ہے، وہاں تو کچھ ہاتھی ہے ہی نہیں، تو یہ عجیب ترتیب تھی اس کی۔ بہرحال وہاں سے نکلے، اور راستے میں جب آیا یمن سے، اب جو لوگ مسلمان بظاہر اس وقت تو نبی علیہ السلام تو نہیں ہیں، لیکن جو بیت اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اب جس کو پتہ چلتا کہ یہ ابرہہ بیت اللہ گرانے جا رہا ہے، تو وہ راستے میں مقابلے کے لیے آتے۔ لازمی بات ہے، غیرت ہے ان کے اندر، بھائی ہمارے اللہ کے گھر کو کون گرا سکتا ہے؟ لیکن 60,000 کا لشکر کا مقابلہ کون کرے بھائی، مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ قبیلہ بھی شکست کھاتا، آگے نکلا لشکر، دوسرا قبیلہ آیا، اس نے بھی شکست کھائی، اب وہ آگے نکلا،
تیسرا قبیلہ اس نے بھی شکست کھائی، لوگ شکست کھاتے رہے، تو مکہ المکرمہ کے قریب وادی محصر کے اندر اس ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ قریب ہے اب، اور یہ وقت جنگ کے اصول ہوتے ہیں کہ جس ملک پر آپ جنگ کرنا چاہیں گے اس کے قریب آپ جا کے پڑاؤ ڈالیں گے اور پھر جاسوسی کریں گے، پھر جنگ ہوگی۔ وادی محصر میں جا کے اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اب وادی محصر جب پہنچا تو راستے میں وہاں ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے سردار کو انہوں نے جو ہے گرفتار کیا، ذو نفر کو، وہ بھی ساتھ لے کے آئے۔ اب یہ پہنچے راستے میں طائف کے اندر، جو آج کل بھی موجود ہے وہاں پر طائف، وہاں پر قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ راستے میں اتنے قبیلے اس نے شکست دیے ہیں، لہذا ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، تو انہوں نے ابرہہ سے بات کی، اس کے سردار نے، بھائی ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم تو آپ سے نہیں لڑتے، ہم اپنا راستہ خالی کرتے ہیں، تم نے بیت اللہ پہ حملہ کرنا ہے وہاں چلے جاؤ، ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ابرہہ نے کہا بہت بہترین ہو گیا، لیکن مجھے تمہارے اوپر کیا اعتبار، تم مجھ پہ حملہ نہ کرو، میں لشکر لے کے آؤں اچانک حملہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اس طرح کرتے ہیں، ہمارا ایک آدمی ہے جو عرب کے راستوں کا بڑا ماہر ہے، کیونکہ عرب تو صحرا ہے، اور صحرا میں راستہ ملنا آسان کام تو ہے نہیں، 2 دن کا راستہ بھی انسان سے گم ہو جائے تو مہینے میں لگ جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، عرب ہے وہاں تو سڑکوں کا نظام اس وقت نہیں تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ میرا جو ہمارا آدمی ہے بہت ماہر ہے، اس کو مکہ تک ہر راستہ معلوم ہے، ابو رغال اس کا نام ہے، ہم اپنے قبیلے سے وہ سردار، وہ آدمی تمہیں دیتے ہیں جو تمہیں بیت اللہ تک راستہ بتائے گا۔ اب یہ ابو رغال اس کے ساتھ ہوا، اس نے راستہ بتایا، اور میں نے کہا وادی محصر تک یہ قیام ہوا۔ اب ایک قبیلے کا سردار بھی ان کے پاس گرفتار ہے، وہ بھی ساتھ لے کے آگے وادی محصر پہ پہنچے، تو انہوں نے اپنی فوج کو جاسوسی کے لیے بھیجا ابرہہ نے۔ اب جب فوج جاسوسی کے لیے جائے گی تو پھر ہی محصر کے قریب جتنے بھی تھے، آج بھی وادی محصر وہاں عرب کے اندر سعودی عرب مکہ المکرمہ کے قریب موجود ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے تو وہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ لے کے جائے گا انشاءاللہ سب کو، جو حضور کی سیرت سننے آتے ہیں انشاءاللہ اللہ لے کے جائیں گے، امید ہے مجھے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر جب چکر لگانے لگے تو دیکھا کچھ لوگوں کی اونٹ چر رہے ہیں، کسی کی بکریاں ہیں، بھیڑیں وغیرہ ہیں، تو لازمی بات یہ تو جنگ کے لیے آئے ہیں، یہ تو کوئی پیار کرنے تو آ نہیں، تو انہوں نے جتنے بھی چرنے والی چیزیں تھیں، اونٹ تھے، ان کو قبضے میں لے لیا، اور ساتھ میں وہ جو بیڑے وغیرہ جو بھی وہاں مال چل رہا تھا سب لے کے آگے ابرہہ کے پاس، اور یہ ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اور اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی مکہ خالی کر دو لوگوں، ہم نے یہاں پر حملہ کرنا ہے۔ اب ہم بات وہاں سے لے کے جائیں گے کہ عبد المطلب وہاں موجود ہیں، نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، حضرت عبداللہ کھجورے لینے یثرب کے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، ہاں جی، حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے، اور اب حضور کی پیدائش کو 50 دن رہ گئے، تو عبد المطلب سردار ہیں یہاں پر، بیت اللہ کی تمام نگرانی عبد المطلب کے پاس ہے، اور اللہ نے ان کو اتنا جسیم بنایا تھا، ایسا روب ان کے جسم کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا بھائی سردار سے، اتنا روب والے، اور اتنے حسین بنایا اللہ نے، کیونکہ آخری نبی کے دادا ہیں، حسین تو بنانے تھے بڑے زبردست۔ تو ابرہہ نے جب اونٹ قبضہ کیے تو اس میں 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، آپ پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا اونٹ اس نے قبضہ کیا ہوگا، صرف 200 عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو اطلاع ہوئی کہ ایک آدمی ہے اور یمن کا بادشاہ بھی بن گیا ہے، گورنر ہے حبشہ کا، ہرقل کا گورنر، وہ بیت اللہ پہ حملے کے لیے آیا ہے، اور اس طرح ہمارے اونٹ بھی لے کے چلا گیا۔ تو عبد المطلب نکلے کہ میں ملنا چاہتا ہوں جی اس سے، وہاں گئے تو ابرہہ کو معلوم ہوا کہ بیت اللہ کا جو متولی ہے، قریش کا سردار، وہ آ رہا ہے۔ جب ابرہہ کی نظر پڑتی ہے تو وہ بھی ڈر گیا، روب پڑ گیا، اور اس کے ذہن کے اندر آیا کہ بہت بڑا سردار ہے اس وقت، اب بات کرنی ہے۔ اب اس سے بات کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے تخت پر اس کو ساتھ بٹھاؤں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں تو لڑنے آیا ہوں، اب اس کے لیے اس کو احترام کیسے دوں؟ تو احترام ایسے ہے کہ میں تخت سے اتر جاتا ہوں، نیچے بیٹھ کے دونوں بات کر لیتے ہیں۔ تو وہ اتنا اس کے اوپر روب تھا، اب وہ اترے، بیٹھے،
بات ہوئی آپ کیوں آئے؟ عبد المطلب نے کہا بھائی کہ میں اس لیے آیا کہ میرے 200 اونٹ فلاں جگہ چل رہے تھے، تمہارے لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ ہنسا اور کہنے لگا کہ میں نے سوچا تھا کہ قریش کا سردار ہے اور متولی ہے کعبہ کا، یہ میرے پاس آیا ہے، کچھ بات کرے گا کہ بھائی تم بیت اللہ نہ گراؤ، بیت اللہ پہ کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے، کوئی صلح کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں۔ اس نے تو کوئی بات کی نہیں ہے اور یہ کہتا ہے اونٹ میرے دے دو۔ تو کہنے لگا میں تو یہ سوچ کے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو عبد المطلب نے ایک جملہ کہا اور کہنے لگا کہ میں ان اونٹوں کا جو ہے مالک ہوں، ہاں، اور جس گھر پہ تم حملہ کرنے آئے ہو اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، میں جس چیز کا مالک ہوں میں تو وہ لوں گا، اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ جانے اور تم جانے۔ تو اس نے کہا دو سردار صاحب کو اس کے اونٹ دو جی، یہ جائے، اور کہا کہ بھائی تم مکہ خالی کر دو۔ عبد المطلب واپس آئے اونٹ لے کے اور بیت اللہ کے پاس آئے، غلاف کعبہ کو پکڑا، کہنے لگے اللہ میری قوم بہت تھوڑی ہے، جو ابرہہ کا بادشاہ ہے اس کے پاس 60,000 کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اللہ اگر ہم سارے بھی مر جائیں تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، لہٰذا اللہ یہ گھر اس کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ یہ کہا، وہاں پر رویا، آہوازاری کی، اور پھر اعلان کر دیا مکے والوں کو کہ بھائی مکہ خالی کر لو، سارے حضرات پہاڑوں پہ سائڈوں پہ چلے جاؤ، مکہ خالی کر دیجیے۔ اب یہ مکہ جب خالی ہوا، قوم اطراف پہ چلی گئی اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کے نکلا۔ تو ایک جگہ سیرت کی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ وہ جو سائق تھا، جو چلانے والا ہاتھیوں کو، وہ جو سائق تھا اس کے ساتھ عبد المطلب کی راستے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے باتوں میں بتایا تھا کہ وہاں پر قبیلہ بنو نفیر کا جو ایک سردار ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا، وہ بھی ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے عبد المطلب اس کے پاس جب گئے، ان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بھی لڑتا رہا لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے، لہٰذا آپ مکہ خالی کر دیجیے۔ تو بہرحال اب ابرہہ جب لائن آف کنٹرول آپ کہہ دیں بیت اللہ شریف جو اللہ نے حرم کا جو احاطہ رکھا ہوا ہے، حرم شریف حرم کے احاطے کے قریب پہنچ گیا، اب جو ہے وہ دوڑانے والے ہاتھیوں کو دوڑائیں آگے، اور ہاتھی آگے قدم نہیں رکھ لے، ہاتھی وہیں پر کھڑے ہیں، آگے ہاتھی ہیں، پیچھے گھوڑے ہیں، پھر لشکر ہے۔ اب سردار صاحب جو ہے وہ بادشاہ جو ہے اس کے لازمی بات ہے اس کے تو ارد گرد ہاتھی ہیں، جو ابرہہ ہے اس کے ارد گرد ہاتھی ہیں، مضبوط چیز، اب وہ آگے نہیں چل رہے۔ تو یہ بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے بندوبست فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرما دیا، اور کیا بندوبست ہوا کہ آسمان کے اوپر کچھ چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کو عربی کے اندر ابابیل کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو آپ کچھ لوگ ٹیرنی کو ابابیل کہتے ہیں، کوئی کس کو کہتے ہیں، لیکن کوئی مستند اور پکی بات کا نہیں پتہ جی کہ ہمارے ہاں وہ ابابیل کون سا پرندہ ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو ہمارے ہاں ٹیرنی ہوتی ہے نا گھر میں، جو گھروں میں بناتی ہے، کہتے ہیں برکت کے لیے، تو بالکل کنفرم کوئی کہے کہ یہ وہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ابابیل ہے، اور ابابیل عرب کا کوئی پرندہ ہے، چھوٹے چھوٹے جو پرندہ ہو اس کو ابابیل کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں اللہ نے کون سا پرندہ بھیجا ہے، بہرحال چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ایک ہول آسمان کے اوپر جس طرح آدمی کہتا ہے سیاہی چھا گئی، اور سارے آئے، اور لکھا ہے کہ سب کے منہ کے اندر ایک کنکری منہ کے اندر اور 2 کنکریاں پنجوں کے اندر، 3 کنکریاں ہر ایک کے پاس تھی، 3 کنکریاں ہر ایک کے پاس تھی، اور وہ جب اوپر آئے، آنے کے بعد اوپر سے وہ 1 کنکری پھینکتے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے ایسا بنا دیا جس طرح آپ نے کبھی جانور دیکھے، سب حضرات دیکھتے ہیں جانور چارہ کھاتا ہے تو ہم جب قربانی کرتے ہیں ذبح تو اس کے جو اوجری کے اندر سے نکلتا ہے جی، اوجری کے اندر سے چارہ جو نکلتا ہے جس صورت کے اندر، تو قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، سورہ فیل کے اندر آیا ہے کہ وہ ایسا ہو گئے کہ کعصف مأکول، کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ تو گویا یہ جس کے سر پہ لگتا تھا تو پاؤں سے وہ نکلتی تھی اور اس کا جسم فوراً کیما بن جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ مر کے جسم گرا، نہیں نہیں، سر میں لگا، پاؤں سے نکلتے ہی جسم کیما بن گیا۔ تو سب سے پہلے جب ہاتھیوں پہ لگے تو ہاتھی بدکے، جس سے انہوں نے خود کچھ لوگوں کو مارا، اور پھر ہر کے آدمی کے سر میں کنکری لگی اور وہ کیما بنتا گیا۔
اور روایت میں ہے کہ بھائی ابرہا اس کو اللہ نے اس وقت نہیں مارا جی وہاں پر، کیوں کیا فوراً مر جاتا تو پھر عبرت ناک انجام کس طرح دیکھتا ہے. ہاں جی، تو اس کو نہیں مارا، باقی سارے لشکر تباہ و برباد ہو گیا جی. اور یہ ابرہا وہاں سے بھاگا. اب یہاں ایک بات ہوگی آپ کے ذہن میں بھی آئے گی کہ اللہ اگر کرنا چاہیں تو ایک کن کہہ دیتے سب کچھ ختم ہو جاتا. اب ابھی اتنے زیادہ پھر اتنے کنکروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اگر ان کا مار ہو جاتی تو پھر سب کہتے پتہ نہیں جادو ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کوئی سحر کر دیا ہے کہ لوگ ہی غائب ہو گئے ہیں، سارے مر گئے ہیں، آٹومیٹک بیماری آئی ہے کوئی مر گیا. تو وہاں پر اس طرح کا معجزہ ظاہر نہ ہوتا کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ کرنا چاہیں تو کمزور چیز سے بھی کر دیتے. یہ بات وہاں پھر حاصل نہ ہوتی نا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ورنہ اللہ چاہیں تو ایک کن کما رہے سارے. ہاں جی، تو اس لیے میرے دوستو اب وہاں پر ابرہا وہاں سے نکلا، لیکن نکلتے ہی اس کو ایک بیماری لگ گئی. بیماری اس کو یہ لگی کہ اس کی انگلی کے ساتھ جو ہے زخم ہوا اور انگلی کا گوشت گرنا شروع ہوا. اب انگلی کا گوشت گرا، پھر ساتھ اس پورے کا گوشت گرا، پھر یہ گرا، اس طرح کرتے کرتے انگلیاں گرنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ گرنے لگے، گوشت گرنے کی بیماری ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ بیماری ہوئی اور جب یہ چلتا ہوا یمن کے اندر داخل ہوا تو سیرت نگار لکھتے ہیں ایسا تھا جس طرح آپ مرغی کے اوپر سے پر ہٹا دیں اور اس کو ذبح کر کے چمڑا ہٹائیں تو اندر سے چوچا نکلتا ہے نا. تو یہ اب یمن والے حیران رہ گئے کہ ہمارا بادشاہ تو یہ نہیں ہے، وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تھا، وہ تو ساتھ میں اتنی جو ہے ہاتھی اور اسباب، یہ کیسا آیا؟ لیکن یمن پہنچا اور پہنچنے کے ساتھ یمن کے شہر کے اندر گرا اور گرنے کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہے اس کو سینہ پھٹا اور دل باہر آ گیا، یہ وہیں پر مر گیا. ابرہا وہاں پر مرا. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارک سے کتنا پہلے؟ 50 دن پہلے.